أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 اور 6 کی تطبیق۔ اولئک او نہ پڑھے، واو کے ساتھ نہ پڑھے کیونکہ واو کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ واو مدہ میں واو کے اوپر ساکن ہونا چاہیے، یہاں پر واو خالی ہے تو ہم حمزہ کا سنگل پیش ادا کریں گے۔ اولئک لا مد متصل کو ہم 2 الف برابر لمبا کریں گے، ہی حمزہ میں سختی۔ اعلی عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر کھڑا زبر جو ہے الف مدہ یعنی مد اصلی کے قائم مقام ہے۔ ہدم دم 2 تنوین اور تشدید کو ہم ملا رہے ہیں تو اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ پھر میم مشدد کو را سے ملا رہے ہیں، یہاں پر بھی ہے ادغام، یہاں پر ہے ادغام بلا غنہ۔ ربہم با پر تشدید ہے، اس کو بھی ٹائم دے۔ ہم میم ساکن ہلے نہیں اور میم پر زیادہ رکنا بھی نہیں ہے۔ اولئک واو پر سنگل حرکت ہے، پھر اولئک میں واو کو نہیں پڑھنا، دونوں جگہ واو کو نہیں پڑھنا۔ لا کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اور مد جو ہے مد متصل واجب ہے۔ ہم لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں۔ فا کا بھی دھیان رکھے۔ حون حو واو مدہ اور آخر میں مد عارض سکون۔ ان الذین نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ایک الف ٹھہرنا ہے، پھر آگے جانا ہے لام پر۔ ان الذین قرآن میں 2 مشدد پر ٹھہرا جاتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے۔ ذی یا مدہ، کفروا و مدہ، سواء مد متصل واجب، علیہم یا لین، پہ ہم نے اخفا کرنی ہے 1 الف برابر۔ ذر اب یہاں پر ذا اور را کا دھیان رکھے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، تو اخفا، ذر یہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے۔ تنذرہم لا الف مدہ، یو حمزہ میں جھٹکا، یؤمنون، نو واو مدہ اور آخر میں نون کو ہم 2 الف برابر لمبا کریں گے، مد عارض سکون کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 5 اور 6 آیات کے ترجمے کو اور الفاظ کو دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من سے، ربہم ان کے رب سے۔ اولئک اس میں ایک نیا لفظ ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھ چکے، اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہی وہ لوگ۔ کسی کی طرف اشارہ کر کے جب کہا جاتا ہے نا یہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں، ہم بتاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے نا، اس لیے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں۔ اور ہم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم کا مطلب ہوتا ہے دوست ان کے، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے دیس یعنی ان کے۔ اور اس کے بعد ہے وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک وہی اوپر سے آ گیا لفظ، پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں ہم نے ہم پڑھا اور یہاں پہ دیکھیے ہم آ گیا، یعنی دوست، وہ لوگ، کون لوگ، جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون کا روٹ دیکھ لیتے ہیں، فا لام ہا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بہت سارے مطلب ہیں، دھیان سے سنیے۔ چیرنا، پھاڑنا،
کامیابی حاصل کرنا، ایسی کامیابی جو اپنے عمل کے ذریعے سے بہت محنت کرنے سے حاصل ہو اور اس کو حاصل ہونے پہ انسان خوش ہو جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور کسان کو بھی عربی میں فلاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی اپنی محنت کے ذریعے جو کمائی کی ہو اس کے اوپر خوش ہونے والوں کو مفلحون کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، انذرتہم، خواہ تو ڈرائے ان کو، ام لم، یا نہیں، تنذرہم، تو ڈرائے ان کو، لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لانے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، برابر ہے ان پر، خواہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ الفاظ پہ چلتے ہیں۔ کفرو نیا لفظ ہے۔ کفرو کا روٹ ہوتا ہے کافارا۔ کفرو کا مطلب ہوتا ہے وہ انکار کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانک دینا اور جان بوجھ کر جھٹلانا کفرو کہلاتا ہے۔ سواء، یکساں، برابر، مساوی، وزن یا ساخت کسی بھی اعتبار سے دو چیزوں کا ایک دوسرے کے برابر ہونا سواء کہلاتا ہے۔ علیہم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ علی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی پچھلی آیت کے اندر شروع ہم نے جہاں سے سبق آج کیا تھا، علی اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور ہم ان کے، یہ بھی ہم نے اسی آیت میں پڑھا ہے۔ ہم کا مطلب ان کے ہوتا ہے۔ ان کو الگ الگ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے، عربی لکھنے کے حساب سے یہ ضروری نہیں ان کو جوڑ کے لکھا جائے، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے لکھ کے بھی دکھایا، ہم۔ اس کے بعد ہے انذرتہم، آ کا مطلب ہوتا ہے خواہ، انذرتہم کا روٹ ہوتا ہے نون زا را، نظرہ، نظرہ ہوتا ہے ڈرانا کسی کو، شفقت کے ساتھ ڈرانا، کسی کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وارن کرنا، کسی خطرناک یا خوفناک چیز سے ہوشیار کرنے کو ناظرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ انذرتہم، آ بالکل علیحدہ لفظ ہے، آ کا مطلب ہوتا ہے خواہ، اور انذرتا ڈرائے، تا کہتے ہیں جب بیچ میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، تم، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی لفظ ہے جو یہاں پہ جوڑ کے لکھ دیا گیا۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو یا ان کے، ان کو یہاں پہ آئے گا، اس کا مطلب آپ ڈرائیں ان کو، ڈرائیں آپ ان کو، تا کا ترجمہ آپ ہوتا ہے نا، تو اس لفظ کو اگر آپ توڑ کے پڑھیں تو انذر ایک لفظ ہے، تا ایک لفظ ہے، اور ہم علیحدہ لفظ ہے۔ انذرتہم، ڈرائیں آپ ان کو، یوں بنتا ہے یہ لفظ۔ اور اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں تنذرہم، اسی روٹ کے ساتھ ہے ناظرہ، اور یہ تا کیونکہ پہلے آ گیا تو اس کو ہم ترجمہ یوں کریں گے، آپ ڈرائیں ہم ان کو۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں، ام لم میں ذکر کرنا بھول گئی، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور آگے لا آ رہا ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کے لیے قرآن پاک میں جو 4-5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ ہم سمجھیں گے، جانیں گے۔ جو سب سے بنیادی لفظ ہوتا ہے نہیں کے لیے استعمال کیا جاتا وہ لا ہوتا ہے، یعنی سب سے بنیادی لفظ نہیں، انکار کے لیے بنیادی لفظ جو ہوتا ہے وہ لا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اگلا درجہ جو ہوتا ہے وہ لم ہوتا ہے، لا کے بعد لم آتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آگے اور بھی ہم پڑھیں گے تو وہ ان کے اوپر پھر میں بات کروں گی وہاں جا کے۔ ابھی آپ سمجھ لیجئے لا کا مطلب نہیں اور لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیدھا راستہ مانگا تھا، اور ابھی جو ہم نے پچھلی 4 آیات پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو
اس کا مطلب ہے تم سیدھے رستے پر ہو، اور اگر یہ کام کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ فلاح سے مراد ہے، فلاح کہتے ہیں نا کسان کو جو بیج پھاڑ کر انعام پانے والا ہوتا ہے، یعنی جب محنت کرتا ہے، بیج بو کر اس کو سنوارتا ہے، سینچتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر صلے میں اس فصل کا، اس کی بیج کی فصل دیتے ہیں، اس کا پھل دیتے ہیں، یہ اس کے لیے انعام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو شخص اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو فلاح عطا فرمائیں گے، اسے بہتری نصیب فرمائیں گے جو اس کا انعام ہوگا۔ دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا، اور یہی مکمل کامیابی ہے۔ آخرت کی فلاح کے لیے، آخرت کی مکمل کامیابی کے لیے ہمیں قرآن پر شک نہیں کرنا، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ خیرات کرنا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا ہے، جو ہم پچھلی 4 آیات میں 6 صفات پڑھ چکے ہیں مومنین کی۔ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ آخرت میں فلاح نصیب ہوتی ہے، مکمل کامیابی۔ فرمایا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ من ربہم کیوں کہا گیا، اس کی طرف ذرا غور کیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے ہدایت ہوتی ہے ان کو ہدایت ملتی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا کسی بندے کا کام نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں ہدایت کی کتنی طلب ہے یا ہے ہی نہیں طلب۔ ایمان لا کر نماز پڑھنے، مال خرچ کرنے، آخرت سنوارنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے جو ہم نیک کام کرتے ہیں نا، ہمیشہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، نیکی کرنے پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، خود کو کبھی بڑا نیک نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ 6 کام کرنے والے فلاح پر ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے پر ہوتے ہیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، مومن کبھی کبھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ظاہری طور پر کامیاب نہیں بھی لگتا، لیکن آخرت میں ضرور مومن ہی کامیاب رہیں گے۔ آخرت میں کامیابی صرف مومنین کو ملنی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے چن لے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، نیک لوگوں کا ساتھ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور جنت ہمارے لیے فلاح کے طور پر مقدر کر دی جائے، آمین۔ آیت نمبر 6 پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں، برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہیں، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ سورہ البقرہ کی پہلی جو 20 آیات ہیں نا، ان میں پہلے بھی میں ذکر کر چکی 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلی 5 آیات جو ہم نے مکمل کر لی، ان میں مومنین کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو حق بات کو سنتے تھے اور فوراً مان لیتے تھے، یعنی یہ پہلا گروہ مومنین، مصلحین اور متقین کا گروہ ہے، اور جن کو ہدایت کی طلب تھی، ہدایت کی طلب ہے، فطرت سلیم پر ہیں، ہدایت کی بات سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، اس رستے پر چل پڑتے ہیں، اور اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دیتے ہیں، تن من دھن کی قربانیاں، ہر حکم پر اللہ کے حکم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہر سنت پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 5 میں بتا دیا، یہی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کی 6 صفات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ یہ کافرین کا گروہ ہے۔ ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا، دور کرنا،
اتارنا، ناشکری کرنا۔ ناشکری کو کفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کرنے والے کو کے احسان کو چھپا لیتا ہے۔ انسانوں پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن کافر خالق اور مالک اور مدبر کے تمام احسانات کو بھول کر اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی ایمان ہی نہیں لاتا۔ کفر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، انشاءاللہ اب ہم پڑھتے جائیں گے، آگے آگے چلتے جائیں گے، تو یہ بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کفر کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے اعتقادی کفر، یعنی غیب پر ایمان ہی نہ لانا۔ عملی کفر ہوتا ہے گویا ایمان تو لانا لیکن عمل نہ کرنا، مطلب لا الہ تو پڑھنا لیکن نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ تو کفر کے اصطلاحی معنی ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک کا یا تمام کا انکار کر دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن کافروں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ کتنے ہی واضح اور روشن دلائل دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کفر پر اڑ گئے تھے، حالانکہ ان کے دل ایمان کو پہچان گئے تھے، لیکن جانتے بوجھتے وہ انکار ہی کرتے چلے جا رہے تھے۔ کافروں کا مطلب میں نے بتایا نا، جان بوجھ کر انکار کر دینا۔ کیوں ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیتے تو ان کو اپنے سارے بت چھوڑنا پڑتے تھے جن سے بہت محبت تھی، وہ جو ان کے نظام کے خلاف تھا، اس باطل نظام کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ظلم اور جبر کے خلاف تھا یہ نظام، لیکن اگر وہ چھوڑ دیتے تو دھونس کس پر چلاتے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حق کو سن کر انسنا کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا، یعنی یہ لا علم یا نا سمجھ لوگ نہیں تھے، نہ ہی جاہل تھے، نہ ہی وہ لوگ تھے جن تک حق کا پیغام نہ پہنچا ہو، بلکہ یہ حق کو چھپانے والے تھے، کیونکہ کافرہ حق کے چھپانے کو کہتے ہیں نا، میں نے اس کی لفظی مطلب میں بتایا تھا۔ تو حق کو جھٹلانے کی سب سے بڑی وجہ لا علمی اور ناسمجھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو علم ہی نہ ہو، سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، لیکن بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو، جیسے بات پتہ تو چل جائے لیکن ڈھٹائی سے اس کا انکار بھی کرنے والے بھی کثرت سے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت خالد بن ولید نے حق سنا، بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے انکار کر دیا، کفر پر جمے رہے، ڈٹے رہے، بعد میں ان کو سمجھ آ گئی تو ایمان قبول کر لیا۔ ایمان نہ لانے والے جو پکے کافر تھے بڑے ہی بد نصیب لوگ تھے، ان میں ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کی مثالیں ہیں۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مسلسل ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ 12 سال کے مکی دور میں یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ بات نہیں مانے۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر عذاب شدہ بستیوں کا ذکر کر کے عبرتیں دلائی گئیں، مختلف واقعات اور قصوں سے عبرت پکڑنے کا کہا گیا، بہت سی مثالیں دی گئیں تاکہ ان کو بات کسی نہ کسی طرح سمجھ آ جائے، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کئی دفعہ نئی صورتیں، نئی آیات آئیں، بار باتیں دہرائی گئیں، لیکن وہ سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا رب نہیں ماننا چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ ان کی اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا سنوارنا تھا۔ دیکھیے بار بار انبیاء کرام کے قصے سنائے گئے، بار بار توبہ کی دعوت دی گئی، لیکن وہ کسی صورت ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایمان نہ لانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو کافروں نے انکار کیا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ ساری وجوہات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، سب سے بڑی وجہ اس کی تعصب ہوتا ہے۔ ان کو یہ تعصب تھا کہ نبی ہماری نسل سے نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کے اوپر ایمان لے آئیں، ہمارے قبیلے جو ہیں ان سے ہمیں علیحدہ ہونا پڑے گا، اور ہمارے بڑے سردار امیر جو ہیں ان کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا، اور کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا گیا، اور پھر معجزے مانگتے تھے اور کہتے تھے صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے نیچے سے اونٹنی نکال دی تھی، یا موسیٰ اور عیسیٰ بڑے بڑے معجزے لائے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں معجزے لائے۔ کئی دفعہ حسد، بغض اور اناد بھی ایمان نہ لانے کی وجہ بنتی ہے، اور ایمان نہ لانے کی ایک بہت بڑی وجہ لاپرواہی، لا علمی اور ناسمجھی ہوتی ہے۔ یعنی زندگی کا مقصد انسان جب بھول جائے، اپنی زندگی کا مقصد ہلا گلا ہنگامہ عیاشیاں رکھ لے، تو پھر اس کا جو دین ہے وہ دین سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی،
تجارت کو چھوڑ کر ہمیں دین سیکھنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جہاد کرنا پڑے گا، مال جانے کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اور دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے عالم کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ مدینہ کے یہود علماء کہتے تھے، تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ کافر جو حق کو دیکھ کر آپ کی بار بار نصیحت کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، اور کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ رہا ہو اس کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آخر تک جاری رکھا کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید ایمان لے آئیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب کافروں کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان کافروں کا ذکر کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یقین ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں۔ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو خبردار بالکل نہ کریں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے آپ ان کی آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کے احکامات ان کو سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بعض دفعہ لوگوں کو اپنے فائدے کا خود احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نے ان کو حق کا پیغام پہنچانے سے رکنا نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ پیغام ضرور ان کو فائدہ دے سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے حضرت خالد بن ولید کی مثال دی، فتح مکہ کے موقع پہ وہ ایمان لائے، اس وقت تک وہ کفر کی حالت میں رہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ فوراً ایمان لے آئے لوگ۔ ایمان لانے کی توفیق لیکن یاد رکھیے، جیسے میں نے شروع میں بات کی، اللہ دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ جب توفیق لائے گا وہ ایمان لائیں گے، لیکن آپ نے حق بات کہنے سے نہیں رکنا، آپ نے حق بات کہتے رہنا، ان تک پہنچاتے رہنا۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت اور طلب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر نعمت بغیر مانگے عطا کرتا ہے، لیکن ایمان جب تک شوق اور طلب نہ ہو، محنت نہ ہو، اس وقت تک اللہ ایمان عطا نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو پکے کافر ہیں وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، لیکن آپ ان کو پیغام پہنچانے سے نہیں رکیں گے، آپ کا کام ان تک پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔